بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شهب وجه ولا اغبرت قدم من عمل تبتغى إليه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله والله ولا ثقل ميزان عبد كتابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله رواہ احمد والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی رحمہم اللہ وقال ترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث حسن صحیح رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، حضرت معاذ بن جبل سے ایک روایت جو ہے اس کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ اس کا جو اہم ترین حصہ بعض اعتبارات سے ہے اس پر ہماری گفتگو کا صرف آغاز ہوا تھا، آج اس گفتگو کی تکمیل کر دی۔ لیکن اس حدیث کا پس منظر
پھر دوبارہ تازہ کر لیجئے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ وہ حدیث بھی حدیث جبرائیل کی طرح نہایت جامع حدیث، اور دوسرے اس اعتبار سے کہ جیسے حدیث جبرائیل کو پڑھتے ہوئے بھی کچھ دیر انسان اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ صحبت نبوی سے وہ فیض یاب ہو رہا ہے، ایسے ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ کیفیت اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہوتی ہے۔ اس کا پس منظر جو بھی ہے وہ میں آپ کو صرف اس وقت جو ہے ترجمے کی شکل میں بیان کر دوں گا، دوبارہ پورا متن نہیں پڑھیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں، جن کے بارے میں حضور کا یہ قول بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ تبوک کی طرف جب ہم سفر کرنے چل رہے تھے حضور کے ساتھ، اور آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ رات بھر سفر کرتے تھے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی، وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو فجر کا وقت ہوا، حضور نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور پھر لوگ سوار ہو گئے، اس لیے کہ جب تک ذرا دھوپ کی تمازت نہ ہو اس وقت تک جتنا اور سفر قطع ہو جائے اچھا۔ لیکن رات بھر جو جاگتے رہے تھے تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت اکثر لوگ کیا سب کے سب لوگ اونگھ رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سواریوں کو آزادی مل گئی، کنٹرول نہیں کر رہا جو اس کے اوپر سوار ہے، تو وہ کچھ چلتی بھی تھی، کچھ چر بھی لیتی تھی آس پاس کے کیکر کے درختوں سے، کچھ ناشتہ میں نے کہا تھا ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہیں اونٹنیاں اور اونٹ، اور پھر آگے بڑھ بھی رہے ہیں، تو لشکر جو ہے پھیلا ہوا ہے پورے جواد الطریق۔ حضرت معاذ نے ایک طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضور کے ساتھ باندھے رکھیں گے، تو حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل رہی تھی، رکتی بھی تھی، ادھر ادھر منہ مارتی بھی تھی اور پھر آگے چلتی بھی تھی، اور حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کو پورے طرح بیدار ہوشیار حالت کے اندر اسی ساتھ لگائے رکھا تھا کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی۔ اس پر حضرت معاذ نے وہ لگام کھینچی اس کی تو اس سے بدک گئی۔ اب جب وہ بدک گئی تو قریب ہی حضور کی اونٹنی تھی وہ بھی بدک گئی۔ اس پر حضور نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا، ادھر ادھر آپ نے دیکھا معاذ کے سوا کوئی میرے قریب نہیں ہے، باقی سب لوگ جو ہیں بہت دور ادھر ادھر منتشر ہیں تتر بتر۔ تو آپ نے پکارا اے معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا ادنو، دون اور قریب آ جاؤ۔ تو اتنے قریب ہو گئے حضرت معاذ حضور کے ساتھ کہ دونوں کی سواریاں آپس میں رگڑ کھانے لگی، دونوں اونٹنیاں یا اونٹ اور جو بھی ہوں۔ اس وقت حضور نے سب سے پہلے تو ایک تبصرہ کیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے۔ اب اس کا پس منظر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی حفاظت کا معاملہ، حضور کا یہ تو ہے، اس کے اعتبار سے تو آس پاس قریب ہونا چاہیے تھا لوگوں کو، اور سفر سے واپسی پر واقعہ بھی پیش آ گیا، وہ بھی میں بیان کر چکا، اب دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔ تو حضور نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہمارے قریب کوئی بھی نہیں ہے سوائے تمہارے۔ اس پر جو ہے حضرت معاذ نے بجائے اس کے، میں نے لفظ استعمال کیا تھا بجائے اس کے کہ نمبر بنائے اپنے، اور یہ کہ دوسروں کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحقیر کر دے، یا اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کرتا۔ حضرت معاذ نے کہا حضور لوگ جو ہیں رات کی جو شب بیداری کی وجہ سے جو ہے اونگ گئے ہیں، تو وہ جو سواریاں ہیں وہ آزاد ہو گئی ہیں، وہ چر چک بھی رہی ہیں، چل بھی رہی ہیں۔ اب اس پر دیکھیے حضور کا تبصرہ کیا تھا، اما کنت ناعسا، ہاں میں بھی اونگ رہا تھا، آپ نے بھی کوئی اپنی کوئی ما فوق البشر ہونے کی حیثیت کو وہاں واضح نہیں کیا۔ وہ جو بھی انسانی تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی تھے۔ انا کنت ناعسا، میں بھی اونگ رہا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت معاذ نے جب دیکھا کہ حضور مجھ سے اس وقت خوش ہیں، میں جو لگا ہوا ہوں ساتھ، تو اس پر ظاہر بات ہے کہ بشاشت ہے حضور کے چہرہ مبارک پہ۔ تب انہوں نے کہا خلوت بھی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، قد امرضتنی واسقبتنی واحزنتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، بہت غمگین کر دیا ہے، بہت ہی مجھے جو ہے سقیم کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا
سلم ما شئت، جو چاہتے ہو پوچھو۔ طبیعت جو ہے استاد کو معلوم ہے، بشاشت پڑتی ہے آپ کو۔ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ ایک صحابی سوال کر رہا ہے تو جواب تو دینا، لیکن حضور کے انداز میں جو ہے وہ خاص بشاشت کا جو ہے پہلو ہے۔ سلام ما شئت، پوچھو جو چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے قابل غور، دوبارہ غور کیجیے، حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے، وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے، مجھے اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ یہ دھن ہے جو ہر بندہ مومن کے دل پر اور ذہن پر سوار ہو جانا چاہیے، اور یہ جلیل القدر صحابہ کے ذہنوں پر سوار ہے۔ صحابہ میں سے بھی جو فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، اس کے اندر سبق ہے ہمارے اندر، ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہے؟ بس ایک عقیدہ تو ہے کہ ہاں بعث بعد الموت کو ہم مانتے ہیں، زندہ ہونے کو، مرنے کے بعد پھر کوئی حساب کتاب بھی ہوگا، پھر کوئی جزا سزا بھی ہوگی، لیکن نہ معلوم کتنے ہیلے بہانوں سے ہم تو امتی ہیں بخشے ہی جائیں گے، ہم تو کلمہ گو ہیں بخشے ہی جائیں گے، نہ معلوم کس کس اعتبارات سے ہم نے اپنے آپ کو ڈوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلایا ہوا۔ حضور نے اس سوال پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ بخن بخن، میں نے اس کا آپ کو ترجمہ کیا تھا، بہت خوب بہت خوب، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، آپ نے تحسین فرمائی۔ اور یہ بہت آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ کر دیا۔ اب یہ وہ بات ہے، یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرتا ہے، خیر کی توفیق بھی اس کی طرف سے ملتی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے عمل تو انسان کرتا ہے، لیکن وہ توفیق کہاں سے آئی؟ وہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے انسان کی قلبی کیفیات، اندرونی کیفیات، اس کو دیکھ کر کہ اس کا رجحان کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے اہم ترین حصہ اس حدیث کا آیا، اور وہ جامع ترین الفاظ ہیں، اور اس میں دین کی کل حقیقت کو اصل میں ایک جملے میں لایا گیا ہے۔ تؤمن باللہ والیوم الآخر، تم ایمان رکھو اللہ پر اور یوم آخر پر، وتقیم الصلاۃ وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کیفیت میں کہ لا تشرک بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حتی تموتا، اسی حال میں رہو، حتی تموتا وانت علی ذالک، تم اسی حال میں رہو موت تک۔ بس یہ ہے، اس میں جامعیت کے ساتھ لفظ عبادت آیا، عبدیت، اطاعت کاملہ اللہ کی، اور اللہ کی محبت ہر شے سے بڑھ کر، اور یہ اطاعت کاملہ یہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجود، اور شرک سے بالکل پاک، اور شرک بھی شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، شرک جلی، شرک خفی، شرک فی العقیدہ، شرک فی العمل۔ اب یہ ساری باتیں یہاں تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں ہیں، لیکن یہ جامع ترین الفاظ ہیں۔ ایمان، اور ایمان کے اندر جو سب سے بڑا لب لباب ہے وہ اللہ اور یوم آخر، اور عبادت رب، اور شرک سے بالکل پاک ہو جائے، اسی حال میں اگر رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے کہ جس سے کوئی تمہاری کیفیت بدل جائے تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب حضرت معاذ نے درخواست کی کہ حضور مجھے ذرا دہرا دیجیے۔ حضور نے اعادہا ثلاث مرات، 3 دفعہ دہرایا، ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو۔ اس سے پہلے آ چکے تھے وہ الفاظ، تاکہ حضرت معاذ یاد کر لیں اچھی طرح اور اسے آگے بیان کریں تو کہیں بھی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ اب اس کے بعد وہ دریائے سخاوت جو جوش میں آیا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ نے خود کہا وَإِن شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ وَذِرْوَةِ السَّنَامِ۔ اے معاذ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس معاملے کا، ہمارے اس امر کا کی بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے اور چوٹی کیا ہے۔ اب حضرت معاذ کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے عرض کیا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ فَقُلْ لِي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، ضرور فرمائیے۔ یہ ہے پھر حکمت دین کا وہ حصہ کہ اب 3 حصوں میں کاٹ کر اب حضور نے دین کو مختلف اجزاء کے حوالے سے سمجھایا، اور یہاں وہ مشابہت ہے
حدیث جبرائیل سے. وہاں 3 لیول: اسلام، ایمان، احسان. اور احسان جو سب چوٹی ہے اس میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. لیکن وہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت ہے ان میں الفاظ ہیں ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، قربانیاں دو، اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہاں جو ہے وہ اسلام، ایمان، احسان. اب یہاں آیا ہے دیکھیے حضور نے اب 3 حصوں میں تقسیم کیا. ان راس ھذا الامر ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. بنیاد، جڑ کہہ لیجئے، وہ تو یہ ہے حضور نے فرمایا راس ھذا الامر، جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تو گواہی دے اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ، اور اس کا جو تنا ہے قوام. اب یہاں اصل میں مثال جو دی جا رہی ہے وہ ایک درخت سے بہت مماثلت رکھنے والی. درخت کی ایک جڑ ہے، اس جڑ سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، زمین سے پانی بھی جذب کرتا ہے اور خوراک بھی جذب کرتا ہے. پھر تنا ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے، پھر شاخیں ہیں، برگ و بار جو ہوتا ہے، پتے جو ہے تنے کو تو نہیں لگتے، شاخوں کو لگتے. پھول والا اگر پودا ہے تو شاخوں پر پھول لگے گا، پھل کا درخت ہے تو شاخوں میں پھل لگے گا، وہ چوٹی ہے. تو فرمایا نہ راس ھذا الامر ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان قوام ھذا الامر اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. اب ان دونوں کو یہاں پر لیا ہے. اور تیسری بات وَأَنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور چوٹی جو ہے وہ الجہاد ہے، جد و جہد، محنت، کش بکش، کشاکش، ایثار، قربانی اللہ کے راستے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تاکہ اس سے اللہ کا بندہ بنو، اور عبادت جو ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. نفس جب تک کہ آپ کے قابو میں نہ ہو، اور پھر پورے معاشرے کو، پورے ملک کو، پوری ریاست کو اللہ کے حکم کے تابع لانے کے لیے جد و جہد کرو، بدعتیں کرو، کوششیں کرو، جد کرو. یہ چوٹی ہے. تو یہ گویا کہ 3 حصوں میں اس طریقے سے دین کی حقیقت کو تقسیم کر کے حضور نے مزید باتیں. اب آیا مسئلہ جو آج کا ہمارا اصل موضوع. جہاد کی بھی بہت سی منزلیں ہیں. میرا اس پر کتابچہ بھی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت پر. میں نے 9 منزلیں شمار کی ہیں، 3x3. خود مسلمان بننے کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے 3 جہاد: نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے ساتھ کشاکش. پھر غلط نظریات، غلط عقائد، غلط تصورات، غلط فلسفوں کے خلاف جہاد. یہ جہاد جو ہے نظری جہاد ہے. اور یہ جہاد کے بھی 3 درجے ہیں. ایک ہے جو اوپر ہائیسٹ لیول ہے معاشرے کا، جو ایلیٹ ہے معاشرے کی، انٹیلیجنس یا انٹلیکچوئل مائنورٹی. دوسرے ہے عوام الناس، اور تیسرے ہے جدال اور مناظرہ ان لوگوں سے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کمر کسے ہوئے، جنہیں تنخواہیں ملتی. عیسائی مشنریز لگے ہوئے ہیں، قادیانی مشنریز لگے ہوئے ہیں، بہائی مشنریز لگے ہوئے ہیں، اور کون لگا ہوا ہے. تو 3 جہاد کرو. اور اس کے بعد نظام کو بدلنے کا جہاد. اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا. اس میں یہ ہے کہ پیسو ریزسٹنس بھی ہے، ایکٹیو ریزسٹنس بھی ہے، اور پھر مسلح تصادم، جان دینا بھی. یہ جو آخری منزل ہے، 9ویں منزل، یہ ہے قتال فی سبیل اللہ. قتال فی سبیل اللہ کی بھی بہت سی صورتیں ہیں کہ جو ہوئی ہیں اور ہو سکتی ہیں. لیکن اس لیے خاص صورت کا ذکر اس حدیث میں آ رہا ہے. 2 مشکلات قرآن میں سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. اسی کے الفاظ کیا ہیں
انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا من دماءهم واموالهم. مجھے حکم ہوا کہ جنگ جاری رکھو لوگوں کے خلاف یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں، زکات ادا کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کو شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. جب وہ یہ کر لیں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی جانیں اور اپنے مال کو محفوظ کر لیے، الا یہ کہ حق شریعت کے تحت کہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے منظر لگے یا کوئی تعصیب جو ہے متاثر ہو جائے. اب اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو گویا کہ تلوار کے زور سے جو ہے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہے. یہ حقیقت کے خلاف یہ ایک ایکسیپشنل صورتحال ہے. اور اسی سے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ کی 6 آیات جو پہلی ہیں وہ بھی مشکلات القرآن کی. میں نے دیکھا ہے جدید مفسرین میں سے اکثر نے ٹھوک دیکھا ہے ان کو سمجھاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں. ان 6 آیتوں کا پس منظر کیا ہے؟ میں نے اسی آیت کو آیت بھی پڑھی. دیکھیے ایک تو آیت سب سے پہلے میں نے وہ پڑھی جو سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی ہے، اور جس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سورہ فتح میں بھی ہے. وہ جو ہے حضور کا مقصد بعثت بالعموم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی قرآن مجید اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین کو کل کے کل نظام پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ ہے آپ کا مقصد بعثت. اب اس کے ضمن میں یہ جان لیجیے کہ 2 طبقات کے ساتھ معاملہ بالآخر جا کر مختلف ہوا ہے. ایک امیین عرب تھے، بنی اسماعیل، مشرکین عرب، وہ اکثر و بیشتر بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، جیسے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اور وہ باقی عرب بھی ان کے تابع تھے. یہ امیین، حضور بھی امیین ہی میں سے تھے. تو حضور کی بعثت بنیادی جو ہے اساسی وہ ہے امیین کی. اور ایک دوسری بعثت آپ کی ہے پوری عالم، پوری دنیا کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف. 2 بعثتیں. ان دونوں بعثتوں کے اعتبار سے انجام کار کا معاملہ جو حضور کی حیات طیبہ میں ہوا ہے وہ مختلف تھا. جو بعثت تھی الی امیین، اس کے تمام جو اس کا حق ادا کر دیا محمد الرسول اللہ نے بنفس نفیس. انہی کی زبان میں قرآن نازل ہو گیا، حضور انہی میں سے تھے. اجنبیت کا کوئی پردہ حائل نہیں تھا، نہ زبان کا نہ نسل کا. گویا کہ ان پر تو آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا. اب اس کا قانون یہ رہا ہے ہمیشہ اللہ کا کہ جس قوم کی طرف معین کر کے کسی رسول کو بھیج دیا جائے، اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی رسول کو رد کر دے تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی. قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، قوم شعیب ہلاک کر دی گئی. یہ سب کے سب ہلاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ قانون ہے اللہ کا. البتہ باقیوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے. باقی لوگوں تک ان کے ذریعے سے کوئی دعوت پہنچی ہو اور ان میں بھی کچھ نہ کچھ زبان کا پردہ حائل ہو، کچھ جو نسلی معاملہ ہے، تو یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ہے جن کی طرف براہ راست کسی رسول کو بالکل جو ہے معین کر کے بھیجا گیا. تو امیین کے لیے یوں سمجھیے کہ اہل مکہ خاص طور پر، جو کہ ان کے سب سے بڑے جو سردار کہہ لیجئے، سردھرے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب کہ انہوں نے حضور کو اپنے ہاتھ سے نکلنے پر مجبور کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا دارالندوہ میں. اب اس کے بعد گویا کہ اس سزا کے مستحق ہو چکے تھے. یہاں یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برساتا قریش کے اوپر. وہ تو خانہ کعبہ تھا وہاں، یہ تو حرم تھا. یا کوئی اور اس طرح کا عمومی جو ہے وہ عذاب بھیج کر قوم کو ہلاک کر دیا جاتا. اس لیے کہ معلوم تھا کہ ان میں کچھ لوگ ضعیف الایمان بھی ہیں اور کچھ ویسے ضعیف لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکتے. بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جن کے پاس نہ کوئی سفر کا کوئی جو ہے وہ زاد راہ موجود ہے، نہ راستہ انہیں معلوم ہے. تو اس اعتبار سے حکمت خداوندی
ان پر عذاب الہی کی پہلی قسط ہوئی غزوہ بدر میں۔ حکمت خداوندی نے قریش کو نکالا ہے مکے سے جیسے کہ سانپ کو بل سے نکالا جاتا ہے، اور میدان بدر میں آ کر ان کے 70 سردار جو ہیں قتل کیے گئے۔ اور یہ قتل جو ہے اچھی طرح جان لیجیے سب مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوئے۔ صحیح احادیث کے اندر ہے کہ فرشتے بھی اللہ نے بھیجے اور انہوں نے بھی اس قتال میں حصہ لیا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، میں ایک کافر کی طرف وار کرنے والا ہی تھا لیکن میں نے ابھی وار کیا نہیں تھا، گردن اس کی اڑی پڑی تھی، کوئی اور تھا جس نے کہ اس کی گردن اڑا دی تھی۔ یہ عذاب الہی تھا، یہ عذاب الہی تھا در حقیقت، جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں اور کچھ فرشتوں کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اور اس میں پہلی قسط وہ تھی جو غزوہ بدر میں جو ہے قریش کو دے دی گئی، اور آخری قسط وہ ہے کہ جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد سن 9 ہجری میں یہ وہ 6 آیتیں نازل ہوئیں سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیتیں، جن میں اعلان کر دیا گیا کہ اب جب کہ جزیرہ نماء عرب پر اتمام حجت ہو چکا ہے تکمیلی درجے میں، لہذا اب ان مشرکین کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب اگر 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے کے اندر اندر یہ ایمان نہیں لائے تو سب قتل کر دیے جائیں۔ یہ 6 آیتیں بھی مشکلات القرآن میں سے اہم مقام ہیں۔ میں نے 6 کی 6 آیتیں پڑھی اور اس کو صرف ترجمہ کر سکوں گا، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو ہے در حقیقت ان آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ جیسے ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، یہ دونوں در حقیقت ایک ہی حقیقت کے 2 رخ ہیں، ایک سکے کے 2 رخ، ایک تصویر کے 2 رخ۔ گویا کہ حدیث جو ہے وہ بھی وحی خفی ہے اور قرآن وحی جلی ہے، علماء نے صحیح اس کے لیے عنوانات قائم کیے۔ اب دیکھیے یہ آیات کیا ہے۔ سن 9 کے جمادی الاول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہوئے تھے رجب میں روانہ ہوئے تبوک، رمضان میں واپس آئے، 50 دن کا سفر تھا یہ۔ واپس آ کر رمضان کے بعد ظاہر بات ہے یہ تو شروع ہو گئے، جو اشہر حرم شروع ہو گئے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ حضور جو ہے حج کے قافلے کو روانہ فرما چکے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت عمارت میں قافلہ روانہ ہو چکا، اور اس کے بعد جب یہ آیتیں اتری ہیں تو حضور نے اپنے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے کہ حج کے مجمع میں جہاں سارے عرب سے لوگ ظاہر بات اکٹھے ہوں گے، وہاں جا کر یہ اعلان عام کر دیا جائے۔ اور وہ اس لیے کہ یہ ایسا اعلان تھا کہ جو عرب کی روایت کے مطابق کسی بڑی ہستی کا کوئی قریبی رشتہ دار یا وہ خود ہی کر سکتا تھا، اسی لیے حضرت علی کو بھیجا ہے۔ ورنہ ابھی حضرت علی نے راستے ہی میں جا کر قافلے کو پکڑ لیا، حضرت ابوبکر جو ہے وہ وہاں موجود تھے، قافلہ مقیم تھا۔ جب حضرت علی آئے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا امیرون اور مامورون، آپ امیر بن کر آئے ہیں، بنا کر بھیجے گئے ہیں یا مامور؟ یعنی یہ کہ اگر آپ کو حضور نے امیر بنایا تو ٹھیک ہے، ادھر آئیے، آپ اپنی جگہ سنبھالیے، میں بیٹھ جاتا ہوں ادھر۔ حضرت علی نے کہا نہیں، مامور، میں تو مامور ہوں۔ البتہ یہ اعلان جو ہے یوم حج الاکبر، اس دن جو ہے حج کے دن یہ مجھے کرنا ہے حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے مسلمانوں، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا، تو اب ان مشرکین سے کہا جا رہا گھوم پھر لو زمین کے اندر 4 مہینے، واعلموا انکم غیر مخزی اللہ، معجز اللہ، جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یوم حج اکبر۔ حج اکبر اصل میں لوگوں نے سمجھ لیا جو جمعے کے روز ہو حج و حج، یہ نہیں، حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں، اور حج اصغر کہتے تھے عمرے کو۔ تو حج کے دن چنانچہ 10ویں تاریخ کو حضرت علی نے مجمع عام کے اندر جو ہے 10 ذی الحج میں یہ اعلان پڑھ کے سنا دیا، یہ اعلان عام، اذان، اللہ بری ہے اور اللہ کا رسول بھی بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ،
اور اگر تم اب باز نہ آئے، اب بھی تم نے روگردانی کی، پیٹھ موڑے رکھی، تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے، تم نے جن مشرکین سے معاہدے کر رکھے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، پھر اگر انہوں نے اپنے معاہدے کے اندر کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی ہے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو ان کے معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کر دو۔ وہ 4 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ابھی 8 مہینے رہتے ہیں یا ابھی سال تک کر دو پورا، لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب وہ رینیو نہیں ہوگا معاہدہ اس کے بعد۔ اور ظاہر بات ہے کہ جن کے ساتھ جو ہے کوئی اس طرح کا معاہدہ جو ہے وہ موقت طور پر موجود نہیں ہے، ان کے لیے اعلان ہو گیا، معلوم ہوا کہ ان کے لیے 4 مہینے کی صرف مہلت ہے۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے سخت ترین جو الفاظ قرآن مجید میں ہے، آپ وہ غور کیجئے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں، 4 مہینے کی مہلت جب ختم ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر جہاں بھی پاؤ مشرکوں کو قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ میں ان کو پکڑنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ اب اس سے زیادہ سخت الفاظ جو ہیں ممکن نہیں، لیکن یہ خاص کس کے لیے؟ ان کے لیے، یہ عام حکم نہیں ہے۔ میں ابھی اس کو بات کو واضح کر دوں گا کہ عام حکم کیا، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ غیر امیین کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے، یہ امیین کے لیے۔ اس پس منظر کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ان آیات کا جو ہے مفہوم جو ہے اس کو تو لے کر دنیا میں ہر شخص کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کتاب جو ہے یہ تو گویا مستقلاً حکم دے رہی ہے جنگ کا، اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو مجبور کر رہی ہے یہ تو کہ یہ اسلام لاؤ ورنہ قتل کر دیے تو نہیں۔ یہ معاملہ در حقیقت خاص امیین عرب کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا، پھر اب وہ اگر باز آ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ 2 الفاظ ضرور نوٹ کیجئے، اس کو میں ایک اور حوالے سے ابھی آپ کے سامنے اس کی اہمیت بیان کروں گا۔ اگر یہ 3 شرطیں پوری کر دیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ امان پا گئے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اب ایک بات، اگر کوئی مشرک آپ سے امان طلب کرے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنا بڑا الٹیمیٹم دے دیا ہے، آپ اسلام لانے کا حکم دے رہے ہیں ورنہ ہماری گردن اڑا دیں گے، وہ اسلام کیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ان میں سے آپ سے کوئی امان طلب کرے، فاجر ہو، اسے امان دیجیے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آئے، اللہ کا کلام سنے، اللہ کی بات سمجھے، اللہ کے دین کو سمجھے۔ ثم ابلغوا مأمنہ، کس قدر باریک بات کہی جا رہی ہے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیجیے۔ یہ نہیں کہ اچھا تم آئے تھے، ہم نے تمہیں اسلام بتا دیا، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے، نہیں مانتے تو ابھی گردن اڑا دیتے، نہیں، وہ آیا تھا، آپ نے امان دی تھی، اس نے بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی ہے یہ اب اس کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ آپ اس وقت اسے قتل نہیں کریں گے، اسے واپس بھیجیں گے، وہ اپنی جگہ پر چلا جائے، پھر جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی 4 مہینوں کی، پھر قتل عام ہوگا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، لہذا اگر کوئی سمجھنے کے لیے، بات جاننے کے لیے، دین کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آنا چاہے تو آئے، اس کو امان دی جائے۔ یہ 6 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، سخت ترین آیات، اور ان سخت ترین آیات کا محل کیا ہے کہ یہ ان مشرکین عرب کے لیے ہیں جن میں سے حضور تھے نسلی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، جن کی زبان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، جن پر آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا۔ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ان میں کوئی خیر کا عنصر اب کوئی موجود ہی نہیں۔ لہذا جیسے کہ آپ کوڑے کرکٹ کو جمع کرتے ہیں
اور جا آگ لگا دیتے ہیں۔ باغات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ اللہ کا قانون رہا ہے رسولوں کے باب میں کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا گیا اور اس نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا، پھر بھی قوم اگر کفر پر اڑی رہی تو اس کو پھر نیست و نابود کر دیا گیا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب سماوی عرضی کے ذریعے سے اور چاہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اب ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس آیت پر عمل ایک انسان کے معاملے میں بھی نہیں ہوا، تمام عرب ایمان لے آیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے۔ انہی میں سے ایک کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، تو پتا پر پوت پتی پر گھوڑا جو ہے وہ بھی بڑا اکڑ فوا تھا جیسے کہ ابو جہل۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں نہیں رہ سکتے، اب ہمارا چارہ تو نہیں ہے، ہم بے بس ہو گئے، اب ہم اس چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو کبھی مسلمان گئے تھے حبشہ ہجرت کرتے ہوئے، اب یہ جا رہا ہے ہجرت کر رہا ہے، لیکن راستے میں یہی جو بحیرہ قلزم ہے اس میں وہ کشتی تھی، جو جہاز تھا جو بھی تھا، وہ طوفان آیا، ڈوبنے لگی، سب مشرکین سوار تھے، سب نے پکارا اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ اب اس نے سوچا کہ یہ ہماری فطرت میں تو اللہ ہی اللہ ہے، اس بڑے برے وقت میں تو ہم نے صرف اللہ کو پکارا، نہ ہمیں لات یاد آئی، نہ عزا یاد آئی، نہ منات یاد آئی، نہ ہبل یاد آیا، کسی کو ہم نے پکارا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری فطرت میں، ہمارے دلوں میں تو صرف اللہ ہے، تو اسی کی دعوت تو دے رہا ہے وہ اللہ کا بندہ، اس سے بھاگ کر کاہے کو جانا؟ واپس آ گئے، واپس آ کر ایمان لائے اور اتنے صادق الایمان ثابت ہوئے۔ پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا اور بھی بہت سے جہادوں میں حصہ لیا اور شہید ہوئے۔ اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو جہل کے بیٹے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات تو ہوئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کہنا یہ ہے، یہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے چترال کے ساتھ کافرستان، اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک صوبہ ہے افغانستان کا نورستان، اس کی حقیقت جو ہے نورستان کے ایک شیخ آئے تھے ایک مرتبہ، اور وہ بھی کچھ مہدیت کے تھے کہ ہم ہی میں سے مہدی ہوگا، وہ کہہ رہے تھے ہم قرشی ہیں، اور یہ بھی جو کہ کافرستان میں کافر ہیں یہ بھی قرشی ہیں۔ ہم لوگ نکلے تھے اس وقت جب کہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ یہ 4 مہینے کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ، ہم وہاں سے ملک چھوڑ کر نکل آئے تھے۔ اب جیسے جیسے اس کے بعد اسلامی جو ہے فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا، اب مسلمانوں نے فتح کیا، ایران کو یہ بھاگتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اسلامی فتوحات آ رہی ہیں، آگے آگے بھاگتے بھاگتے، اور یہ جو ہے ان پہاڑوں میں پہنچ گئے اور یہاں آ کر پناہ گزین ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ تقسیم ہوئی ہے اور موجودہ افغانستان کی بنیاد پڑی ہے، تو پھر یہ حصہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا، ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گیا، جو کہ اب پاکستان میں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انگریزوں نے تو ان سے کچھ کہا نہیں، وہ کافرستان کفر کے اوپر اپنے جو ہے برقرار ہیں، لیکن امیر دوست محمد خان والی کابل نے ان کو اعلان کر دیا، الٹیمیٹم دے دیا کہ ایمان لاؤ ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ ایمان لے آئے۔ اب یہ جو ایمان لے آئے وہ افغانستان میں ہے، نورستان کے نام سے وہ صوبہ ہے، ملحق ہے بالکل، اور وہی وہ کہتے ہیں ہمیں وہی قرشی ہیں جو بھاگ کر وہاں سے نکلے تھے، اور وہ لوگ ان کے ہاں بہت سی جو ہے رسومات وغیرہ، معاشرتی رسومات وغیرہ جو ہیں وہ بہت مشرکین مکہ سے ملتی جلتی ہیں۔ تو یہ ہے ان 6 آیات کا پس منظر، اور یہ ہے اس آیت کا، اس حدیث کا پس منظر، انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے حوالے سے میں کچھ ایک بات اور بتاؤں گا۔ یہ موقع پیش آیا حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اب ایک لشکر تو حضور نے تیار کر دیا تھا خود اپنے دست مبارک سے، اسامہ ابن زید کی عبارت میں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ظاہر بات ہے حضرت ابوبکر نے اس کو روانہ کیا، حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ اب حالات جو ہے خراب ہو گئے ہیں اندرون ملک عرب، تو اب آپ جو ہے اس لشکر کو نہ بھیجیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، حضور نے جو لشکر تیار کیا، جو جھنڈا جو ہے جو دے دیا، وہ میں تو واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 2 جو ہے وہ جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد قتال، وہ تو کرنا ہی تھا، وہ تو مرتد ہو گئے، مرتدین کے خلاف، اور وہ بڑے پیمانے پر فتنہ تھا۔ تیسرا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا مانعین زکوٰۃ۔ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا انکار۔
اب اس پر سوال پیدا ہوا کہ آیا ان کے خلاف بھی قتال کیا جائے؟ حضرت ابوبکر کا فیصلہ تھا ان کے خلاف بھی قتال کیا جائے گا۔ بہت سے صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تیسرا محاذ اب نہ کھولا جائے، اور ویسے بھی انہوں نے وہ مرتد نہیں ہوئے، کسی نئے نبی کو نہیں مانا انہوں نے۔ پھر یہ کہ وہ زکوٰۃ کا بھی وہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ کہتے تھے آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر اپنی زکوٰۃ تقسیم کریں گے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت اور اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے 3 باتوں کے پورے ہونے پر قتال روکنے کا حکم ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ، اور نماز اور زکوٰۃ۔ اس سے کم کا معاملہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ کہ یہاں پر بھی سورہ توبہ کی ان آیات میں بھی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور میرا ساتھ نہیں جائے گا دے گا تو میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ تو وہ بھی در حقیقت اس آیت اور اس حدیث کے حوالے سے۔ اب اس کی حدیث کو مکمل کر لیجئے۔ یہ قتال فی سبیل اللہ البتہ یہ کہ مضمون پھر رہ جائے گا، میں جو کہہ رہا تھا کہ غیر امیین کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 29 ہے جو میں نے بعد میں پڑھی تھی، وہاں اہل کتاب جو تھے یہودی اور عیسائی، ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ویدینون دین الحق ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اور مسلمانوں جنگ جاری رکھو ان لوگوں سے، اہل کتاب میں، یہود اور نصارہ میں سے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اس کے اور یوم آخر کو نہیں مانتے، اور یہ کہ دین حق کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے، اس کی پابندی نہیں کرتے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ان کی حرمت کو اختیار نہیں کرتے، اسے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کریں اور چھوٹے ہو کر رہیں، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہیں، دین کا غلبہ تسلیم کریں، جزیہ دینا قبول کریں۔ اب وہ عیسائی رہیں، یہودی رہیں، اسلام لانے پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، مذہبی آزادی حاصل رہے۔ اور یہی پھر ہمیشہ کے لیے یہی قانون رہا ہے۔ چنانچہ جب خلافت راشدہ کے دوران جب اسلامی فوجیں صحابہ کرام کی باہر نکلی ہیں تو ہر جگہ پر، ہر موقع پر 3 باتیں پیش کی جاتی تھیں: ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو، ہمارا حق زیادہ ہے تمہارا کم ہے، نہیں، ہمارے بھائی برابر کے۔ ایمان نہیں لاتے ہو تو جزیہ دو، ماتحتی قبول کرو، اللہ کے دین کا غلبہ تسلیم کرو، دین اللہ کا ہوگا۔ ہاں مذہب کے طور پر تم جو عقیدہ رکھنا چاہو، جو عبادت کرنا چاہو، جس کو پوجنا چاہو، بتوں کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، مذہبی آزادی ہوگی، تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہی رہا ہے ہمیشہ، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 800 برس تک حکومت رہی۔ اگر تلوار ہی چلا کر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو یہاں کون رہ جاتا؟ اسی طریقے سے اندلس میں مسلمانوں نے 800 برس تک حکومت کی، وہاں کوئی عیسائی بچتا نہیں، پر قانون یہی تھا کہ دین اللہ کا ہوگا، جو بھی کرمنل لا، سول لا ہے وہ اللہ کا ہوگا، اس کے نیچے پرسنل لا کی حد تک تمہیں سب کو اجازت، تمہارا عقیدہ، تمہاری عبادات جو بھی چاہو، تمہاری رسومات، شادی بیاہ جیسے چاہو کرو، تمہاری جو ہے وہ انہیریٹنس کے جو بھی قوانین ہوں ان کو کرو، کھانا پینا جو کرو۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شراب تم مت پیو، تم شراب پینا چاہتے ہو پیو، یہ دوسری بات ہے کہ اسلامی ریاست میں اس کو عام نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تمہیں مذہبی آزادی ہے۔ یہ ہے بقیہ تمام کے لیے۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں بھی امیین کو علیحدہ کر کے ان اہل کتاب کے لیے یہ آیت جو ہے اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور اسی پر پھر تمام جو بعد میں جو بھی جہاد ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اللہ کا دین جو ہے پھر جو حضور کے دست مبارک سے تو جزیرہ نما عرب کے اندر غالب ہوا تھا، اور پھر ایک بہت بڑے رقبے پر دنیا کے غالب ہوا ہے، اس میں یہی اصول تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسلام کا دین کی حیثیت سے غلبہ ہو جائے، اس کو تسلیم کریں، نیچے بن کر رہیں، جزیہ عن یدن، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، باقی انہیں مذہبی آزادی ہوگی، انہیں جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ آج تو اسی پر اکتفا کروں گا، حدیث کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کے بعد جو ہے کوئی مزید پس منظر وغیرہ دہرائیں گے نہیں، بقیہ حصے کو مکمل کریں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔